نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن لوگ اور خاص کر امت مسلمہ کے لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ اسلام میں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نیکی کا کام کہنا، اچھائی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، بدکار کو زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، قوت سے روکنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر وہ لوگ استدلال کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت کریمہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ یہ ہماری عوام الناس کی اور ہمارے لبرل طبقہ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اپنی سستی اور کاہلی اور اسلام پر عمل کرنے میں جو ان کی کمزوری ہے، اس کو چھپانے کے لیے اور معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر اس قسم کی غلط فہمی کا اپنے آپ کو شکار کر رہے ہیں۔ اندر سے انہیں بھی معلوم ہے کہ ان الفاظ کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دین میں سختی اور جبر نہیں ہے تو ہم کسی آدمی کو کسی گناہ کے کام سے زبردستی کیوں روکیں؟ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیوں اسے کہیں کہ آپ نماز پڑھیں؟ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ہم کیوں اس آدمی کو مجبور کریں کہ وہ سچ بولے؟ کوئی آدمی بددیانتی کرتا ہے تو ہم کیوں اس آدمی کو یہ کہیں کہ آپ بددیانتی کو چھوڑ دیں؟ اگر کوئی آدمی بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا ہے تو ہم اسے کیوں کہیں کہ آپ بد اخلاقی نہ کریں؟ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر تنقید کریں کہ یہ شراب پیتا ہے، جرم کرتا ہے، اور ہمیں اسے روکنے کی کوشش کریں؟ اگر کوئی مرد عفت و پاکدامنی کے حوالے سے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے، اپنی زبان سے وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، تو ہم اسے کیوں روکیں جبکہ لا اکراہ فی الدین ہے؟ ایسے ہی کوئی خاتون اسلامی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی کام کرتی ہیں، پردے کی خلاف ورزی کرتی ہیں، اسلام کے سطر کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہیں، حیاداری کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہیں، تو ہم کیوں اسے روکیں اور اس پر کیوں تنقید کریں کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں؟ اور استدلال کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین سے۔ یہ قرآن حکیم میں معنوی تحریف میں آتا ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ کا ایسا معنی نکالنا جو خود اسلامی تعلیمات ہی کے خلاف ہے اور خود قرآن حکیم ہی کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم کی کسی آیت یا کسی جملے کا کوئی بھی مطلب اس وقت درست ہوتا ہے جب وہ اسلام کی تمام تر
بیان کردہ تعلیمات سے میچ کرتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ ڈرا دھمکا کر اس کا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مرضی کے ساتھ اپنے دین کو چھوڑے اور اسلام کی طرف آ جائے تو ایکسیپٹڈ ہے۔ اگر وہ دل سے تسلیم نہیں کرتا اور اس کے دل میں ایمان نہیں آتا اور زبردستی کسی کے کہنے پہ اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہے تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الفاظ کا صرف اتنا مطلب۔ باقی رہی وہ بات کہ مسلمان جب غلط کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، بری کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے، اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ سود خوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے یا بد زبانی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی بھی ایسی بری چیز جس میں وہ اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، اس سے روکنا اور اس سے منع کرنا اور زبردستی اس کی راہ کو روکنا، یہ تو مسلمان کے فرائض میں آتا ہے۔ اگر مسلمان کسی کو برے کام سے نہیں روکے گا تو وہ خود گناہ گار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل مواخذہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ ایک بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیک کام کی طرف بلاؤ گے اور برے کام سے روکو گے۔ نیک کام کی طرف تم بلاتے ہو اور برے کاموں سے تم روکتے ہو۔ تو برائی سے منع کرنا، گناہوں کے کاموں سے منع کرنا، مردوں کو بھی خواتین کو، یہ تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جب وہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کرے گا تو وہ کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک قابل فخر ثبوت ہوں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک قابل فخر اور مفید امتی اور اس کا جز بننے کے لیے یہ ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کے لیے کہیں اور برے کاموں سے ان کو روکیں۔ تو امید ہے کہ جو عام طور پہ غلطی کی جاتی ہے اور غلطیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں، میری اس گفتگو سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام